نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور اسلامی اعمال میں سب سے اہم حکم نماز ہی کا ہے۔ سب سے مقدم اور سب سے پہلے حساب ہونے والا حکم نماز کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے وقت پر۔ اور ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ نبی جی آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی رکھیے، خود بھی اس پر جمیے، اور ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے اور بہتر انجام تو تقوی والوں کے لیے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا حائل ہے، یعنی اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو انسان کفر کے قریب پہنچ گیا، نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایمان میں ہے، کہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا تو وہ ایمان میں رہے گا، جہاں نماز چھوڑنا شروع کیا وہ کفر کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور پاکی دو طرح سے ہوتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی ناپاکی حائل ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھے، قبلے کی طرف منہ کر لے تو بہت اچھا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کوئی مذائقہ نہیں، آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لے اور نیت کرے۔ نیت کرنا وضو میں ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت میں شامل ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھے، دونوں ہاتھ گٹھوں تک 3 بار دھوئے، 3 مرتبہ کلی کرے، مسواک کرے، مسواک نہ ہو تو انگلی سے یہ سنت ادا کی جا سکتی ہے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے، 3 مرتبہ منہ دھوئے یعنی چہرے کو دھوئے، منہ پر پانی زور سے نہ مارے۔ چہرہ دھوتے وقت پانی کو زور سے نہیں مارنا چاہیے جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان حصے کو دھونا، یعنی جو چہرہ کہلاتا ہے۔ پہلے دائنا ہاتھ 3 مرتبہ، پھر بایاں ہاتھ 3 بار کوہنیوں سمیت دھونا، اور پھر نیا پانی لے کر ہاتھ کو بھگو کر سر کا مسح، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا، اور کانوں اور گردنوں کا بھی 1 بار مسح کرنا۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں اور گردن کا بھی مسح کرنا چاہیے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا، پہلے دایاں پیر پھر بایاں پیر۔ پاؤں کو یعنی پاؤں دھوتے وقت جو ہے بائیں ہاتھ سے پاؤں کو دھونا چاہیے۔ تو اس طرح وضو کرنا چاہیے۔ وضو میں یوں سمجھنا چاہیے 4 چیزیں تو فرض ہیں، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو حصہ ہے اس کا دھونا یعنی چہرے کا دھونا، اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور تیسرا چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ اور کچھ چیزیں جو ہم نے بتائیں اس میں سنتیں ہیں، جیسے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ اگر کسی کی گھنی داڑھی ہے، گھنی داڑھی اسے کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو بال صاف سامنے سے نظر نہ آئیں، اور 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب سے وضو کرنا،
یعنی پہلے ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر چہرہ دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ یہ ترتیب ہے وضو کی، تو اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ پہلے جو ہے پاؤں دھو لیے، پھر ہاتھ دھو لیے، پھر چہرہ دھو لیا، مسح کر لیا، جو چیز یاد آتی رہی کرتے رہے، نہیں، ترتیب سے وضو کرنا۔ اسی طرح وضو کرنا کہ اور اتنی جلدی ٹھہر پیدر پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہو پائے کہ اس سے پہلے دوسرا عضو دھو لے، کہ اگر یہ نہیں کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو کو اتنی دیر کے بعد دھو رہے ہیں کہ پہلا ہاتھ سوکھ گیا، جو پہلا عضو دھویا ہے وہ سوکھ چکا، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ مطلب اس طرح ان میں سے کوئی چیز چھوڑے گا تو وہ وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ سنت کے خلاف ہوگا، اس سے سنت کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اچھا، وضو ہے تو وضو کے مناسبت سے یہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں کہ پخانہ اور پیشاب کا جو مقام ہے، کہ یعنی یوں سمجھے کہ پخانہ پیشاب کرنا، یعنی ان مقاموں سے کسی اور چیز کا نکلنا، جیسے بعض دفعہ زخم کی بنیاد پر کیڑے نکل جاتے ہیں، یا جو ہے پیٹ خراب ہونے کی بنیاد پر کیڑے نکل گئے، یا کوئی پیپ نکل گئی یا خون نکل گیا، ان مقامات سے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہوا کا ریح خارج ہو جانا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکلنا اور بہہ جانا۔ اگر خون نکل رہا ہے یا پیپ نکل رہی ہے لیکن اپنی جگہ پر ہے، بہی نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹتا ہے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے۔ اور منہ بھر کے قے کر دینا، یعنی الٹی ہو جانا، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، دیوانہ یا پاگل ہو جانا، اور نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ پاس والے آدمی کو ہنسی کی آواز پہنچ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز بھی ٹوٹتی ہے، وضو بھی ٹوٹتا ہے۔